الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، حاضرین مجلس، بآواز بلند ہدیہ درود و سلام بحضور دربار رسالت پیش کریں۔ السلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ نماز کے مسائل آپ حضرات ایک طویل مدت سے سماعت فرما رہے ہیں، اور میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ ہر مسئلے کو بیان کیا جائے، سوائے ان مسائل کے کہ جن کی عبارات دقیق ہیں اور ان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، اور وہ ان عبارات کو جان کر اگر کہیں مسئلہ درپیش ہو تو وہ عام مسلمانوں کو اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ لیکن بہر صورت یہ ایک سفر ہے جو یقیناً کامیابی کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہر صورت یہ سفر علم شریعت کو سمجھنے اور عمل کی راہوں کو کھولنے کی خوبصورت تدبیر ہے۔ آپ سب لوگوں کا آنا اللہ کی قدرت اور اس رب کریم کا آپ کے دلوں میں اس پاکیزہ محفل کے اندر شرکت کے جذبات کو پیدا کرنا، یہ اللہ کی خاص آپ سب پہ عنایت ہے۔ آپ نے دیکھو کئی جگہیں ایسی جہاں انسان جانا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی دوستوں کے کہنے پر یا ساتھیوں کے بتانے پر چلا ہی جاتا ہے۔ تو کئی وہ لوگ ہیں جو اس مجلس میں باقاعدہ طور پر نہیں آتے، بس ہیلے بہانے سے وہ آ جاتے ہیں، اور ہیلا بہانہ جو مغفرت کا سبب بن جائے، ایسا ہیلا بہانہ ہر اس انسان کو ضرورت ہے جو گناہ گار ہے۔ بعض اوقات ہم آتے نہیں، بس اللہ کی قدرت اور اس کی چاہت سے اس کے گھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی مجھے یہی سمجھنے کو ملتا ہے کہ بندہ اپنی بہتری نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے رب کا بندہ ہے جو اس کی بہتری چاہتا ہے، اور کسی بہانے سے اور کسی ہیلے سے اسے اپنے گھر کا راستہ دے دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ اس کے گھر میں آ کر پھر اسی کی بات کرتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے جس سے گھر والے کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اور تمام عبادات میں افضل ترین عبادت آپ کو پتہ ہے نماز ہے، اور نماز روحانی طور پر ارتقائی منازل کو طے کرنے کے لیے یہ کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کو قلبی سکون چاہیے، جس کو دکھوں کا مداوع چاہیے، جسے پریشانیوں کا حل چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ہر چیز سے ناطہ جوڑ کر اللہ سے ناطہ جوڑ لے، ہر چیز سے ناطہ توڑ کر اللہ سے ناطہ جوڑ لے۔ اور اللہ سے ناطہ جوڑنا کیسا ہے، اللہ سے رشتہ داری کیسے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ تو اللہ کوئی جسم تو ہے نہیں جسے بغل میں لے لو گے، اور اللہ کے ہاتھ نہیں کہ تم ہاتھ میں لاؤ گے، قدم نہیں کہ قدموں میں گر جاؤ گے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جیسے اس کی ذات ہے ویسے اس کی ملاقات ہے، اور جیسی ذات ہے
ویسی ملاقات ہے۔ دنیا والوں سے ملو تو ان کے پاس جاؤ، بغل گیر ہو، ہاتھ ملاؤ، آمنا سامنا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھو گے، یہ ملاقات ہے۔ اور رب کی ملاقات یہ ہے کہ صاف ہو جاؤ، ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو لو، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں کو صاف کر لو۔ اب اس قابل ہو گئے ہو کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو۔ کھڑے ہو کے جب اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ رب سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ یہی ملاقات ہے۔ اور اس ملاقات کو جو ملاقات سمجھ کے نماز پڑھے گا وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں جو اپنے محبوب سے ملاقات کا خواہش مند نہ ہو۔ کون ہے ایسا جو اپنے محبوب سے ملنا نہیں چاہتا؟ جس سے محبت ہو طلب زیارت رہتی ہے، جس سے محبت ہو طلب ملاقات رہتی ہے، اور جب ملاقات کی تمنا نہ ہو سمجھ لو کہ محبت میں کمی ہے۔ اس لیے بندے سے ملاقات کرنے کے لیے بندے کے پاس آنا پڑتا ہے، اور رب سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر جاؤ یا زمین پہ کہیں بھی قبلہ روح ہو کر نماز میں داخل ہو جاؤ، یہ رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب رب سے ملاقات ہو تو پھر عنایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر برکات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ نمازی کے چہرے پہ نور کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ کسی کے ساتھ مسلسل ملاقات میں رہتا ہے، اور جس کی مجلس میں رہتا ہے وہ نور ہے، اور نور والے کے ساتھ رہنے والے کے چہرے پر خود نور آ جاتا ہے۔ اس لیے عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ نمازی کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحبت کے اثر ہوتے ہیں۔ بروں کے ساتھ رہو گے، برائی کے اثرات آپ میں ہوں گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے، اچھائی کے اثرات آپ میں ہوں گے۔ تو جو رب کے ساتھ رہتا ہو پھر اثر اس کا ہوگا جس کے ساتھ رہتے ہو۔ اسی لیے ساری دنیا میں جس مرضی کے پاس بادشاہوں کی مجلس میں چلے جاؤ، بڑے بڑے جاگیرداروں کی مجلس میں چلے جاؤ، کورے جاتے ہو کورے ہی لوٹ آتے ہو۔ اللہ کی محفل میں جاؤ، اللہ کی ملاقات کرو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جب ملتے سے پہلے چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے، ملنے کے بعد چہرے کی رونق اور ہوتی ہے، چونکہ اثرات وہ ہیں جو ربانی ہیں، اثرات وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، اور وہ نورانیت ہے دوسروں کے لیے اور کیفیت ہے اپنے لیے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ نورانیت اپنے چہرے کی نورانیت اپنے لیے نہیں ہوتی، اپنے لیے صرف قلب کی راحت ہوتی ہے، اپنا دل مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے، اپنی جان مطمئن ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جب اکیلا بیٹھا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ اپنے اندر خود فیصلہ کرے کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہے، مجھ سے زیادہ بابخت کون ہے، مجھ سے زیادہ اچھی قسمت والا کون ہے، کیونکہ میری پیشانی میں سجدوں کا نور موجود ہے، میری زبان پہ اس کا ذکر موجود ہے، میرے کانوں میں اس کی تلاوت آ رہی ہے، میرے دل میں اس کی یاد موجود ہے، روح میں اس کے جلوے رقص کر رہے ہیں۔ میں مطمئن ہوں اس لیے کہ نافرمان نہیں ہوں۔ وہ انسان جو اپنے آپ میں مطمئن نہ ہو، یہ وہ ہے جو ناکام ہے۔ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دین کو سمجھنے والے اور اس کے گھر سے محبت کرنے والے، اس کی ذات سے چاہت کا سلسلہ جوڑنے والے لوگ ہیں، اسی لیے آپ اس کے گھر میں آئے ہیں۔ نماز اللہ سے تعلق کا خوبصورت ذریعہ ہے، اور تعلقات نبھانے کے لیے تعلقات کے معیار پہ پورا اترنا پڑتا ہے۔ اس تعلقات کے معیار کو پورا کرنے لیے فقہ کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ یہ فقہ کے مسائل کیوں بیان ہوتے ہیں؟ تعلق قائم کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بڑے سے ملنا تو ایسے ہی اندر گھس جاؤ گے، اپنے چھوٹے مار سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایسے جس کی حیثیت جتنی بڑی ہو اس کی ملاقات کے سلیقے اور طریقے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی ملاقات کے لیے نماز ہے، اور نماز کے کچھ سلیقے ہیں، ان سلیقوں کو فقہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ مسائل۔ بہرحال
میں آج ایک اہم موضوع شروع کرنے لگا ہوں، وہ ہے اس فتاوی عالمگیری کا 11واں باب، جو قضا نمازوں کے بیان میں ہے۔ کس بیان میں ہے؟ قضا نمازوں کے بیان میں ہے۔ نماز کا قضا ہونا یہ دو صورتوں سے ہوتا ہے۔ نماز دو وجوہات پر قضا ہو سکتی ہے، یا عذر کی وجہ سے اور یا جان بوجھ کے۔ نماز قضا ہونے کے کتنے عذر ہیں؟ دو۔ سارے بولو نا۔ دو۔ ایک یہ کہ عذر ایکسکیوز، وہ بھی جینوئن ایکسکیوز، ایسے نہیں۔ نماز قضا ہوگی یا تو عذر کی بنا پر یا سستی کی بنا پر۔ دونوں صورتوں میں نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ گل سمجھو کہ نہیں؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑی تب بھی اس کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑی بلکہ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوڑی تب بھی اس کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس بشری لبادے میں ملبوس انسان کو کمزوریاں لاحق ہوئیں تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہ چھوڑے، سستی کی وجہ سے نہ چھوڑے، ارادتاً نہ چھوڑے، بلکہ ایسی مجبوری آ جائے کہ یہ چھوڑنی پڑ جائے کسی عذر کی بنیاد پر، تب بھی اس کے لیے طریقہ شریعت نے مقرر کیا۔ اور شریعت میں سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز قضا ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز قضا ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آقا نامدار علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مغرب کی نماز ادا کی تو آپ کو شک گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے عصر پڑھی تھی؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ نے عصر نہیں ادا کی تھی۔ حضور نے اٹھ کر پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھر جو مغرب بعد میں پڑھی تھی اس کو پھر دوبارہ پڑھا۔ اب یہ مسائل آگے آ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھو نبی بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے بھولتے نہیں، جو بھول جانے والے آگے آئیں گے ان کے لیے مثال قائم کرنے لگے۔ سوچنے کے انداز میں فرق ہے۔ کچھ کہیں گے نبی بھول گئے تھے، اور جو یہ کہتا ہے نبی بھول گئے، میں کہتا ہوں تو سب کچھ بھول گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی بھولنے کے لیے نہیں آیا، جو بھولے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھانے آئے۔ نبی پاک نے اپنے طرز عمل سے یہ بتا دیا کہ قضا ہو تو پھر ادا کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ شکر کرو کہ ایسے تمام مسائل کہ جن میں آپ کو لگے کہ یہ تو کمزوری کی بات تھی حضور میں کیوں آ گئی، یہ کمزوری کے لیے نہیں، آپ کے لیے نمونہ مقرر کرنا تھا کہ میرے بعد تمہارے پاس کوئی نہ کوئی نمونہ رہ جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز قصدن قضا کرائی گئی۔ قصدن مطلب نبی کا قصد نہیں، یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے کہ ایسا ہو تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ کل صلاۃ فاتت عن الوقت بعد وجوبها فیہ یلزمہ قضاؤها
کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو کہ اپنے وقت کے اندر واجب ہو چکی تھی اور وہ فوت ہو گئی. فوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا گزر جانا. فوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے وقت کا پورے ہو جانے کو فوت ہونا کہتے ہیں. نماز کا جو پورا وقت ہے نا، جب یہ سارے کا سارا وقت گزر جاتا ہے تو وہ نماز کیا ہوتی ہے؟ فوت ہو جاتی ہے. اور ہم جب انسان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اس کا معنی بھی مرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو وقت خدا نے دیا تھا جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پورا ہو گیا، فوت ہو گیا. اسی طرح نماز کا فوت ہونا مرنے کا معنی نہیں، وقت کے پورے ہونے کا معنی ہے. نماز فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، وفات ہو گئی نماز کی. کیسے وفات ہو گئی؟ کہ جو اس کا اصل وقت تھا اس میں نہ رہی. مثلا ابھی جو ہم نے مغرب ادا کی ہے عشاء سے پہلے، یہ 6 بجے سمجھو اس کا وقت ختم ہوتا ہے، 5 بجے شروع ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، میں ٹائم ٹیبل نہیں بتا رہا ہوں ایسا 5 بجے شروع کرو، میں مثال دے رہا ہوں. 5 بجے مغرب شروع ہوئی، 6 بجے ختم ہوئی. 5 سے لے کے 6 تک مومن کو قرار نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے ادا نہ کرے. مومن کی نشانی ہے، وہ سوچے وقت 1 گھنٹہ باقی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے. کتنی غفلت ہے، ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، گزر رہا ہے، گزر رہا ہے. یہ اپنے وقت سے نکلنے والی ہے، نماز اپنے وقت سے جانے والی، اور انسان آرام سے بیٹھا نہیں. مومن جس کا ہوش سلامت ہے اور جس کا ایمان تازہ ہے، وہ کہتا نہیں جانے والی ہے. خزانے کو کوئی بھی جانے نہیں دیتا، پکڑ کے رکھتا ہے. اور مومن وہی ہے جو اپنے آخرت کے خزانے کو نکلنے نہ دے، اسے پکڑ لے. لیکن خدا کا کرم دیکھو، وہ خزانہ جو ہاتھ سے نکل گیا، خدا کہتا ہے اجے مرے تو نہیں، پڑھ لو. اجے مرے تو نہیں نا، اجے تسی گزرے تو نہیں نا، اجے قبر تو نہیں نا پہنچے، کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے. یہ اپنے وقت سے گزر گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نماز اپنے وقت سے چلی جائے پھر اس کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہ رہے، کوئی طریقہ نہ رہے. لیکن خود یہ تو عدل ہے، لیکن رب کا فضل یہ ہے کہ گزر گئی تو کوئی بات نہیں، تو ابھی زندہ ہے، بعد میں پڑھ لے پھر بھی ہم قبول کر لیں. بعد میں پڑھ لیں پھر بھی قبول کریں گے. لیکن یاد رکھو، مومن کی علامت ہے کہ وہ جب وقت نماز ہوتا ہے، اس کی روح کو اگر بے چینی نہیں تو سمجھو کہ ایمان کی چنگاری بجھی ہوئی ہے. اور مومن کی نشانی جب تک 5 نمازیں پوری نہ کر لے، یہ آرام سے نہیں بیٹھتے. ایک کانٹا سا چبا رہتا ہے. جو 5 وقت کے نمازی ہو، میری بات مانتے ہو کہ ایک کانٹا سا نہیں چبا رہتا ہے کہ آج پوری نہیں ہوئی، اور جب یہ پوری ہو جاتی ہے وہ کانٹا نکل جاتا ہے، فجر تک سکون میں رہتا ہے. اور جو ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ کانٹا پھر دل میں داخل ہو جاتا ہے. تو کیا خیال ہے، ایسا کانٹا ان کانٹوں سے بہتر نہیں جو جہنم کے کانٹے ہیں، جو ہمیں بے قرار رکھتا ہے اس دنیا میں کہ اپنی نماز پوری کرو. اور نماز پوری کرنے والا انسان اگر مطمئن رہتا ہے تو مطمئن رہنا اس کا حق ہے. اور اگر بے نمازی اور صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی، اور اذانیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، اقامتیں ہو رہی ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے، محراب میں امام کھڑا ہو گیا یہ بیٹھا ہوا ہے، امام نے تکبیر تحریمہ ادا کر لی یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ رکوع میں گیا یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سجدے میں گیا یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سلام پھر گیا یہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. بڑی کمزوری ہے، بڑی ناکامی ہے، بڑی غربت ہے، بڑی لاچاری ہے. اگر اپنے آپ کو کامل انسان بنانا ہے تو ادھر حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی آواز آئے تو دل بے قرار ہو جائے، اور قرار اس وقت آئے جب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھے، نماز مکمل آئے تو پھر قرار آئے. اب یہ کہتے ہیں، میں پھر مسائل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن چونکہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہیں ہر آدمی کی، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے.
اور عقل کے ناخن لینے کا وقت ہے. ابھی آپ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں کہ جب مر جائیں گے پھر آج کی میری تقریر یاد آئے گی. آپ ابھی زندہ ہیں, آپ ابھی کان سن رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, قوت فیصلہ موجود ہے. پڑھنا چاہو تو موقع بھی ہے, ابھی اٹھ کے ابھی شروع کرو تب بھی موقع ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کی زندگی کی قضا نمازیں ہوں وہ سنتیں بھی چھوڑ دے, وہ صرف فرض پڑھے, وتر پڑھے, فرض پڑھے, جب تک کہ اس کی فرض نمازیں پوری نہیں ہو جاتی. کیوں کہ فرض نماز کا سوال ہونا ہے. فرض نمازیں پڑھو اللہ کی بارگاہ میں. پھر کتنی مزے کی بات ہے, کبھی آپ نے ایسا سوالیہ پرچہ بھی دیکھا ہے, ایسا کوسچن پیپر بھی دیکھا ہے کہ جس میں ایک ہی سوال حل کرنے سے سارے حل ہو جائیں؟ دنیا میں ایسا کوئی پیپر کسی ایگزامینر نے اب تک ڈرافٹ نہیں کیا. کسی ایگزامینر نے آج تک ایسا کوسچن شیٹ نہیں ابھی تک بنائی ہے کہ جس میں کوسچن تو بہت سارے ہوں لیکن وہ ٹاپ پہ لکھے کہ یہ پہلا سوال تمہارا حل ہو گیا تو سارے خود بخود حل ہو جائیں گے. کوئی یہ لکھنے کی جرت نہیں کرتا, ہر سوال الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت پرچہ تیار کیا جو اس کے سرے پر دیکھو تو نماز نظر آتی ہے, اور حضور کی حدیث پھر بتاتی ہے کہ جس کی یہ پہلی منزل, پہلا سوال حل ہو گیا باقی سارے بھی حل ہو جائیں. اس واسطے جس اپنی آخرت چیک کرنی ہے اپنی نمازیں چیک کریں, جس اپنی قبر دیکھنی ہے وہ اپنی نمازیں دیکھیں, اور جس اپنی موت کے مرحلے کو چیک کرنا وہ اپنی نمازوں کو دیکھ لے. زیادہ لمبے چوڑے حساب کتاب کی ضرورت نہیں, نمازوں کو دیکھ لو, ہر باقی تمام مسئلہ خود بخود حل ہو جائے. ہر وہ نماز جو فوت ہو گئی اپنے وقت سے, وہ وقت کے جس میں وہ واجب ہوئی تھی. نماز کب واجب ہوتی ہے؟ ٹائم پہ. ماشاءاللہ حاجی صاحب ادھے مفتی ہیں ماشاءاللہ, اتنے رہے تو پورے بن جا سکتے. یہ اچھی انہوں نے بڑی عالمانہ بات کی ہے. نماز اذان سے نہیں شروع ہوتی, یاد رکھو, نماز وقت سے شروع ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اذان نہ دے دے تو نماز نہیں پڑھنی. جب مؤذن سو جائے تو ساں کو لکھ واری تیرے تے سلام, تو اذان نہیں دیتی نماز نہیں پڑھنی. کبھی اس لیے مؤذن کی اذان پر نماز واجب نہیں ہوتی, وقت شروع ہونے پر نماز واجب ہوتی ہے. یہ علمی مسئلہ ہے کہ نماز کس چیز سے شروع ہوتی ہے, کب واجب ہوتی ہے؟ وقت سے. جیسے وقت داخل ہوا نماز واجب ہو گئی. ٹھیک ہے, چونکہ مؤذن غلطی کر سکتا ہے لیکن سورج غلطی نہیں کر سکتا. اس طرح ہوا, کئی دفعہ ہوا کہ ہم دوڑے چلے آئے, وضو کیا, دوڑے, دیر ہو گئی, مسجد میں آئے تو ایک اللہ کا بندہ نہیں, تو جب گھڑی دیکھی تبھی 2 گھنٹے باقی تھے, نیند سے اٹھے. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یہ میری کمزوری ہے نا, لیکن سورج کو اللہ نے ہر کمزوری سے پاک رکھا ہے. اس نے اپنے ٹائم پہ طلوع ہونا ہے, اپنے ٹائم پہ غروب ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کمی نہیں. اس لیے فرمایا کہ نماز واجب کس پر ہے؟ وقت پر ہے, مؤذن کی اذان پر نہیں. ٹھیک ہے, مؤذن اذان پہلے بھی دے سکتا ہے, لیٹ بھی دے سکتا ہے. تو آپ نماز بہرحال پڑھ سکتے ہیں جب واجب ہو جائے. یلزمہ قضاؤہا, تو ہر وہ نماز جو اپنے وقت کے اندر واجب ہو گئی اور فوت ہو گئی تو پھر اس کی قضا کر پڑھنا یہ لازم ہے. کیا ہے؟ بولو نا تو, کیا ہے؟ لازم ہے. سواؤن ترک عمدن او سہون, برابر ہے چاہے اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی یا بھولے سے نماز رہ گئی, اس کی قضا پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے, فرض ہے. او بسبب نوم, یا نیند کی وجہ سے رہ گئی. تو کوئی کہے کہ نیند کی وجہ سے رہ گئی تو اب میں نہیں پڑھوں گا, نہیں, نیند کی وجہ سے بھی جو نماز رہ جائے اس کی قضا بھی پڑھنی ہے, لازم ہے, فرض ہے.
وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْفَوَائِدُ كَثِيرَةٌ أَوْ قَلِيلَةٌ، اور کہا کہ چاہے جو نمازیں وہ تھوڑی قضا ہوئی ہوں یا بہت ساری ہوئی ہوں، ہر حال میں ان کی قضا کو پڑھنا لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو آج کے بعد میں مسائل ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، آج کے بعد قضا نمازوں کے پڑھنے کا فوراً اہتمام کرو، فوراً اہتمام۔ میں نے کچھ ایسی ہستی بھی دیکھی ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں جن کو شیخ الوقت کہا جاتا ہے، جو اللہ کی یاد میں مصروف نظر آتے ہیں، مخلوق کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں، جو پچھلے پیر سجدے بھی کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے، ان کا میں احوال کا ایک حصہ پیش کرتا ہوں کہ ایسے بھی اللہ کے قریب بندے ہیں جن کی نمازیں قضا ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہو گئی ہو، پھر بھی ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھ لیتے، یا جب موقع ملے ساتھ قضا پڑھتے رہتے۔ کیوں؟ جب تمہاری نماز قضا ہی نہیں، کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو، یہی ہے اللہ کا خوف، یہی ہے اللہ کا خوف۔ اور ولی اور عام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی پھر بھی پڑھ رہا ہے کہ شاید کہیں ہو گئی ہو، میں کمزور انسان ہوں، مجھے یاد نہ رہا ہو، پھر بھی وہ ساتھ قضا پڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ولی کو یہ مقام رفیع عطا ہوتا ہے۔ تو آپ سب لوگ تیاری کرو، اپنی نمازیں قضا کرو۔ میں انشاءاللہ یہ اس چیپٹر کے انتہا پر آپ کو پورے طریقے یہاں بھی ذکر ہو جائیں گے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے اور بھی مزید تفصیل سے اس کو بیان کرتا رہوں گا۔ فلا قضا علی المجنون حالت جنونہ لما فاتہ فی حالت عقلہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس پر جنون آ گیا، جنون سمجھتے ہو، جس ویلے عقل کام چھوڑ دے وے، اس حالت نو کیا کہتے ہیں؟ جنون۔ عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جنون۔ جب عقل کام چھوڑ دے تو پھر حالت کون سی شروع ہوتی ہے؟ جنونی حالت شروع۔ جب جنونی حالت نہ ہو پھر عقلی حالت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقل کی حالت میں جو نمازیں رہ گئی تھیں، مجنون پر جنون کی حالت میں اس کی قضا واجب نہیں۔ مثلا ابھی کوئی آدمی ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن پھر اس کے دماغ پر اٹیک ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں دنیا کی، وہ مجنون ہو گیا، 2 دن کا اٹیک رہتا ہے۔ یہ جو آج اس پر جنون طاری ہوا، اس نے عقل تھی نا، آج 2 دن بعد مجنون ہوگا نا، تو آج اگر اس نے کوئی نمازیں چھوڑی ہیں، 2-3 نمازیں عقل کی حالت میں، تو جنون کی حالت میں اس کی قضا اس پہ واجب نہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی عقل ہی دینی کم کر دی، کیسے پڑے گا؟ اب کہہ رہے ہیں کما لا قضا علیہ فی حالت عقلہ لما فاتہ حالت جنونہ، اور وہ نمازیں جو جنون کی حالت میں اس سے قضا ہو گئیں، جب جنون ہو گیا اب نمازیں قضا ہو گئی نا، یہ عقل کی حالت میں آنے کے بعد وہ نمازیں بھی اس پر واجب نہیں ہیں۔ اس پر واجب کیوں نہیں ہے؟ کہ نماز کس پر فرض ہے؟ عاقل اور بالغ مسلمان پر۔ جب جنون کی حالت میں رہا تو عاقل نہ رہا، اب اس پر فرض بھی نہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑے فائدے واسطے سبحان اللہ نہیں آتی، کیونکہ جنونی تو سارے ہو، تو جب بھی آپ کو کام نہ ہو تو جنون میں آ جاتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عقل کی حالت میں، آپ کی 4 نمازیں رہ گئی، تو عقل کی حالت کے بعد آپ چلے گئے جنون کی حالت میں۔ اب یہ 4 نمازیں جنون کی حالت میں آپ پر پڑھنا واجب نہیں، جنون کی حالت میں۔ جب ٹھیک ہو گئے پھر تو پڑھو گے نا، لیکن جنون کی حالت میں جو 1 مہینہ رہے، پھر دوائیاں دی ڈاکٹروں نے، آپ واپس ٹھیک ہو گئے، اب یہ 1 مہینے کی آپ پر قضا نہیں۔ کیوں؟
کہ جس وقت یہ نمازیں فرض ہو رہی تھی اس وقت آپ عاقل نہیں تھے، اور جب عاقل ہوتا ہے تب نماز فرض ہوتی ہے، تو آپ پہ جنون کی حالت میں نماز فرض ہی نہیں تھی، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو ایسا اگر ہو، کوئی مجنون آدمی ہو 1 سال پاگل رہا، ٹھیک ہے، تو سامنے آپ کو 1 سال تو پاگل رہے ہیں، 1 سال کی قضا پڑھو پھر پاگل ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس واسطے ایک مسئلہ نہ دسے ہو، ہو سکنا تھوڑے تے کیس ہی کر چھوڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا عَلَى الْمُرْتَدِ مَا فَاتَهُ زَمَنَ رَدَّتِهِ۔ یہ مسئلہ بھی سن لو بھائی، اہم مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَا عَلَى مُرْتَدٍ مَا فَاتَهُ زَمَنَ رَدَّتِهِ، ایک آدمی مسلمان تھا، ایک آدمی پھر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد کنوں کہندے ہیں؟ جڑا کفر وچ لوٹ جائے، واپس کافر ہو جائے۔ ایک مسلمان کافر ہو جائے تو کفر میں مثال کے طور پر وہ 2 دن رہا، 2 دن بعد اس کو پھر ہوش آئی، مولوی صاحب نے یا کسی نے اس کو سمجھایا، اللہ کی توفیق سے واپس اسلام قبول کیا۔ اب یہ 2 دن کفر میں رہا ہے، مسلمان تھا، مسلمان کے بعد کافر ہوا، کفر کے 2 دن گزارے، 2 دن میں 8 نمازاں ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ 10۔ ماشاءاللہ، تو یہ بھی یقین کوئی نہیں۔ کتنی نمازیں ہوتی 2 دن میں؟ 10 نمازیں۔ تو 10، اب وہ واپس جب اسلام قبول کیا، اب یہ 10 نمازیں اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ نماز اس کا فرض ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ یہ مسئلے آپ نے پہلے نہیں سنے اور ان کو دل میں بٹھاؤ، یہ اہم قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ حالت ارتداد میں جب آدمی کفر کی حالت میں ہو، اس میں جتنا کچھ اس نے نمازوں سے چھوڑ دیا، وہ اسلام میں واپس آنے کے بعد اس پر لازم نہیں۔ اب آگے سنو، وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُصَلِّ مُدَّةً لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهَا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دار الحرب میں، جو کہ مسلمانوں کا ملک نہیں، جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کہیں ایسے ملک میں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی عدالت نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، ایسے ملک میں ایک انسان اسلام قبول کیا اور اس کو نماز کے فرض ہونے کی خبر ہی نہیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جس طرح لوگ عیسائی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں عیسائیت کیا ہوتی ہے، ان کو بس یہ پتہ ہے ہمارے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس وہ کرسچین تھے تو ہم بھی کرسچین ہیں، اور ان کو پوچھو کرسچینٹی کو ڈیفائن کرو تو they can't do it، وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کرسچینٹی کیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی افسوس کی بات ہے، مسلمان بھی ہیں مسلمان، لیکن اسلام کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے۔ لیکن یہ کیس کچھ اور ہے، وہ کیا کہ ایک آدمی نے دار الحرب میں، غیر اسلامی ریاست میں، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کو نماز کے واجب یا فرض ہونے کی خبر ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک عرصے کے بعد مثلا دار الحرب میں 2 سال رہا، پھر دار الاسلام میں کسی اسلامی ملک میں گیا، تو وہاں جا کے اس نے بتایا کہ میں 2 سال سے مسلمان ہوں، تو لوگوں نے پوچھا کہ 2 سال میں نمازیں، اس نے کہا نماز کیا ہوتی ہے؟ کہ نماز تو فرض ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ 2 سال کی نمازیں اس پر اس کی قضا نہیں ہے، قضا نہیں، قضا کب ہوتی؟ جب اس کو پتہ ہوتا کہ یہ مجھ پہ فرض تھی، یعنی جہالت کی وجہ سے۔ جہالت مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ جاننا۔ ویسے تو ہم گالی کے طور پہ کہتے ہیں نا جاہل، لیکن اصل میں جاہل کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ نہ جاننے والا۔ جس کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے نا تو وہ جہالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، وہ حالت جہالت میں ہے۔ تو اب اس پر کیا ہے؟ اس کی قضا بولو نا نہیں ہے۔ ولا علی مغمى علیہ، اسی طرح جو بے ہوش ہو جائے، کیا
بے ہوش ہو جائے اس پر بھی قضا نہیں ہے. وہ مریض عجز عن الاماء ما فاتہ فی تلک الحالہ وزادت الفوائد علی یوم و لیلہ. کہتے ہیں کہ اگر ایک دن اور ایک رات سے زیادہ کی نمازیں ایسے مریض کی فوت ہو جائیں جو اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک دن اور ایک رات میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. دن اور رات دونوں میں کتنی ہوتی ہیں؟ سوچ کے دسو. 5. ایک دن اور ایک رات میں 5. کتنی نمازیں؟ 5. ماشاء پیچھے بھی شک ہے، میں نے پتہ یقین نہیں. 5 نمازیں ہوتی ہیں. چونکہ ایک دن ایک رات جو ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں. ٹھیک ہے. تو جو کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نمازیں تو پھر کتنی ہوں گی؟ 6. چونکہ زیادہ تب ہوں گی جب 6 ہوں گی. تو جس مریض کی 6 نمازیں فوت ہو گئیں اور وہ مریض ایسا ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا مریض ہو گیا. کیسا مریض ہے؟ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو پھر اس مریض پر ان نمازوں کی قضا نہیں. کیا قضا نہیں؟ اب میں 1-2 مسئلے اور بیان کر کے ختم کرتا ہوں. وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الْفَائِتَةَ تُقْضَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْهُ. کہتے ہیں کہ ایک فوت شدہ نماز کو ادا کرنے کا حکم کیا ہے، وہ کیسے ادا ہوگی؟ ایک فوت شدہ نماز اس کو ادا کرنے کا حکم کیا ہے، کیسے ادا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں جس صفت پر یہ قضا ہوئی تھی اسی صفت پر ادا ہوگی. یہ اس کا حکم ہے. جس صفت پر قضا ہوئی تھی، میں تھوڑے کو پوچھنا ہے، ایک واسطے کان کھول کے رکھو. جس صفت پر قضا ہوئی تھی اسی پر ادا ہوگی، مگر یہ کہ الا لعذر و ضرورت، مگر کسی ضرورت شرعی یا عذر کی بنیاد پر اگر یہ اسی صفت پر ادا نہ ہوئی تب بھی خدا قبول کر لے گا. کب؟ کس صورت میں؟ جب عذر ہو یا شرعی ضرورت ہو. اب قضا نماز کو اسی صفت پر پڑھنا جس پر وہ قضا ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ مثال سے آپ بتاتے ہیں. چونکہ یہ ابھی حکم بتایا ہے، تشریح باقی ہے. وہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں فَيَقْضِي مُسَافِرٌ فِي السَّفَرِ ما فاتہ فی الحضر من الفرد الرباعی اربعاً. وہ کہتے ہیں کہ جس کیفیت اور جس صفت پر نماز قضا ہوئی تھی اسی صفت پر کیا کرنا ہے؟ بولو نا. اچھا، میں آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ادھر اس لیے تو نہیں بیٹھا کہ آپ میری واہ واہ کریں، میں تو آپ کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو اس واسطے میں ہو سکتا ہے کسی سے پوچھ لوں مسئلہ. تو اتنی بڑی مجلس سے خواری ہوگی، اچھی بات نہیں ہے. کہ کان کھول کے سنو. جس صفت پر نماز قضا ہوئی اسی صفت پر ادا کی جائے گی. مثال کے طور پر ایک مسافر نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سفر شروع کیا آج شام 7 بجے اور یہاں سے وہ لندن جا رہا ہے، لیکن اس کی مغرب کی اس کی عصر کی نماز باقی تھی. کون سی؟ مغرب کو راستے میں آ رہی ہے لیکن عصر کی نماز اپنے گھر میں فوت ہو گئی. اب یہ عصر کی نماز جو ہے اگر سفر میں پڑھے تو کتنی پڑھے گا؟ 2. تو کدے پڑھی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. تو سفر آپ گھر میں نہیں پڑھتے، سفر میں کتنے پڑھیں گے؟ اگر 4 رکعت کو چلو اللہ آپ کے دل میں ڈال ہی دے کہ چلو زندگی کدے نہیں پڑھی، آج چلو موٹر وے پر سائڈ تے کسے جڑی کیا کہنا سروس تک کھلا کے چلو آج زندگی کی قسم توڑ ہی دئیے اور سفر بھی پڑھ لئیے. تو یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے کہ اس کی گاڑی میں کہیں نہ کہیں مصلی ضرور ہونا چاہیے. میں صحیح بات کروں. اس ملک میں رہتے ہو، اس ملک کو اپنے جان دو گے، ایمان دو گے، سب کچھ دے دو. نہیں، اس ملک کی جو سہولت ہے اس کو حاصل کرو
اور اپنی اصل نہ چھوڑو۔ اصل ایمان ہے، اسلام ہے۔ ہماری گاڑی میں مصلی ہونا ہے، ہماری گاڑی میں خوشبوئیں رکھی ہوتی ہیں، ڈرنکس رکھی ہوتی ہیں، لمبا سفر ہے، لیکن درویش کی گاڑی میں مصلی ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ۔ 12 اور میں یہ ویسے نہیں کہتا، کہیں گے یہ تقریر کرتا ہے، یہ باہر گاڑی کھڑی ہے، اس میں جا کے دیکھو کوزہ بھی رکھا ہوا ہے، مصلی بھی رکھا ہوا ہے، جا کے دیکھو، یہ باہر کھڑی ہے گاڑی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں اس پر الحمدللہ عمل بھی کرتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے لندن جا رہے ہیں، راستے میں کون سی نماز آ رہی ہے؟ مغرب کی، اور عصر آپ تو اڑی کھنج گئی۔ اب جب یہ فوت ہوئی آپ سے عصر کی نماز، تو کس صفت پر فوت ہوئی تھی؟ آپ قیام میں تھے یا سفر میں تھے؟ یعنی آپ اس وقت گھر میں ہی تھے نا۔ تو جب یہ فوت ہوئی تو یہ کس صفت پر تھی؟ پوری پڑھنی ہے۔ تو آپ راستے میں آپ پڑھو گے تو اس کو اسی صفت پر پڑھو گے جس پر یہ قضا ہوئی، تو وہاں جا کے بھی پوری پڑھو گے راستے میں۔ یہ ہے جس صفت پر قضا ہوئی اسی پر ادا کرو۔ اچھا، اب آپ گھر واپس آ گئے، گھر واپس آئے، راستے میں آپ کی عشاء ہوئی، اب یہ کس صفت پر، یہ نماز کس صفت پر قضا ہوئی؟ سفر میں یا قیام میں؟ دو دی حالت قضا ہوئی یا چار دی حالت؟ دو دی حالت، یعنی عشاء دے 4 کتنے پڑھو گے؟ 2 پڑھو گے۔ حالت کیڑی ہے؟ سفر والی ہے۔ ہن گھر آ کے یہ نہیں آپ گھر آ کے 4 پڑھنے نہیں، جس حالت وچ قضا ہوئی سی اسے حالت ہی تسی وہ ادا پڑھنا ہے۔ گھر آ کے بھی تسی 4 نہیں پڑھنی، 2 ہی پڑھنی۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ جس صفت نہیں اللہ صفت ہے، یہ میرے شاگردان دا یار، جس صفت پر قضا ہوئی تھی بولو نا، اور اسی صفت پر الا لضرورت، لیکن کبھی کوئی ضرورت شرعی آ جائے، الا لعذر، یا کوئی عذر آ جائے، پھر اور بات ہے، اس کی بھی مثال آ جائے گی۔ اچھا، والمقیم فی الاقامت ما فاتہ فی السفر منہا رکعتین والقضاء فرض فی الفرض، والقضاء فرض فی الفرض، فرض کی قضا بھی فرض ہے، فرض کی قضا، مثلا عشاء کے 4 رکعات فرض ہے نا، اس رہ گئے تو اس کی قضا پڑھنا کیا ہے؟ پچھلے میں یقین کوئی نہیں، 4 فرض رہ گئے تو اس کی قضا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر وواجب فی الواجب، اور واجب کی قضا واجب ہے، وسنت فی السنہ، اور سنت کی قضا سنت۔ فرض کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے، اور سنت کی قضا سنت۔ اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں، تشریح لمبی نہیں ہونے لگی، اس واسطے لاہور و لاکوت پڑھنی لوڑ دی۔ فرمایا یہ کیسے، انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 فرض آپ کے قضا ہوئے عشاء کے، اب یہ 4 فرض دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، تو فرض کی قضا کیا ہوئی؟ اچھا، 3 وتر بھی ہیں اس میں، کیا ہے؟ 3 وتر بھی ہیں، یہ 3 وتر قضا ہوئے تو اس کی قضا پڑھنا بھی واجب ہے، کیونکہ واجب کی قضا واجب ہے۔ لیکن وہ سنت جس کا وقت ابھی باقی ہے، وہ سنت کہ جس کا وقت ابھی باقی ہے اور آپ نے فرض پہلے پڑھ لیے تو وہ بھی فوت ہو گئے، اس کو پڑھنا سنت ہے۔ اس کو پڑھنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، تو فجر میں 2 سنت ہوتے ہیں نا پہلے، تو آپ نے یہ جو فجر کے 2 فرض ہیں یہ ادا کر لیے، اس سنتوں کا وقت ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تک ہے۔ جس نے ان 2 سنتوں کو پڑھ لیا تو یہ اس نے سنت پر عمل کر لیا۔ اس سنت کو ادا کرنا سنت ہے، کیا ہے؟ اسی طرح کسی نے 4 فرض پہلے پڑھ لیے اور زور سے پہلے جو 4 فرض تھے وہ چھوڑ دیے،
सॉरी सुन्नत, कुछ होश वाले भी बैठे हैं। 4 फर्ज जोर में होते हैं, उनसे पहले कितनी सुन्नतें होती हैं? 4 सुन्नतें होती हैं। किसी आदमी ने शुरू ही 4 फर्ज से किया, 4 फर्ज पढ़ के 2 सुन्नत पढ़े, उसके बाद चला गया, बाद में याद आई कि 4 सुन्नत मेरे रह गए। अब अगर ना पढ़े तो कोई बात नहीं, कज़ा जो हो गए, अब वक्त अभी बाकी है, तो उन सुन्नतों की पढ़ लेना, ये सुन्नत क्या है? सुन्नत। वैसे अगर वक्त भी खत्म हो गया, फिर कज़ा में सुन्नत नहीं होते, सिर्फ फर्ज और वाजिब होते हैं। फर्ज और वाजिब। तो अब फिर मसला आपको समझ आ गया कि फर्ज की कज़ा क्या है? बोलो ना। और सुन्नत की कज़ा और वाजिब की कज़ा माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आए माशाअल्लाह हमारे मोहतरम हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर माल चौधरी अली शाम सोनी साहब तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, इधर तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह।